الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأذلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر كبشين يقرنين أملحين موجوعين، فلما وجههما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر. ثم ذبح. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں،
جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میری آواز سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع سخن پہ لب کشائی کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے قربانی کے فضائل و مسائل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں دعا گو ہوں، رب لم یزل مجھے شرح صدر کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں اس عنوان پہ معروضات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی ایک عظیم الشان عبادت ہے اور ہر عبادت کی فضیلت کے کچھ اسباب اور کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ انہی اسباب اور انہی وجوہات کی وجہ سے فضائل کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی قسم کے فضائل کو فضائل مشترکہ کا نام دیا جاتا ہے اور دوسری قسم کے فضائل کو فضائل خاصہ کا نام دیا جاتا ہے۔ ہر عبادت کے کچھ فضائل مشترکہ ہیں اور کچھ فضائل خاص ہیں۔ فضائل مشترکہ سے مراد وہ فضائل ہیں جو تمام عبادات کو مشترک طور پر حاصل ہیں، اور فضائل خاص سے مراد وہ خاص فضائل ہیں جو خاص وجوہات اور خاص اسباب کی بنا پر صرف اس عبادت کو حاصل ہیں، دیگر عبادات کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اس دوسری قسم کے فضائل کو فضائل خاصہ کہتے ہیں۔ پہلی قسم کی فضائل کو فضائل مشترکہ کہتے ہیں۔ فضائل مشترک وہ فضائل ہیں کہ ان کے اسباب اور ان کی وجوہات تمام عبادات میں مشترک طور پر پائی جاتی ہیں، اس لیے وہ فضیلت تمام عبادات کو حاصل ہوتی ہیں۔ جیسے تمام عبادات کی حقیقت اور ماہیت اپنے بے نیاز رب کی بارگاہ میں تذلل اور افتقار، ذلت اور اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ تمام عبادات کی جو حقیقت ہے وہ اللہ کے دربار میں اپنی عاجزی، اپنی ذلت، اپنی مسکنت اور اپنی احتیاجی کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز میں دیکھیں ہم عاجز ہو کے اپنے آپ کو رب کے دربار کا فقیر سمجھ کر اللہ کے سامنے دونوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے رکوع میں جھکتے ہیں، پھر ذلت، تذلل، احتیاج اور افتقار اور فقر کی انتہا ہو جاتی ہے کہ جب بندہ اپنا سر اللہ کے دربار میں زمین پہ جھکا لیتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ یہ ذلت، مسکنت، فقر اور احتیاج کی انتہا ہوتی ہے۔ یہی حقیقت روزے میں بھی ہے۔ روزے میں رب بے نیاز کے کہنے پر ہم حلال کھانا چھوڑتے ہیں، حلال پانی چھوڑتے ہیں، حلال بیوی چھوڑتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے سامنے گویا ہم اظہار کر رہے ہیں کہ ہم ذلیل ہیں، ہم عاجز ہیں اور ہم آپ کے حکم کے سامنے گردن جھکانے والے ہیں۔ یہی حقیقت زکوٰۃ میں بھی پائی جاتی ہے کہ زکوٰۃ میں ہم اللہ کے حکم پر اپنا مال اللہ کے راستے میں غریب غربا کو دیتے ہیں، اور حج میں ہم اپنے کپڑے بھی اتار کر دو انسلے کپڑے احرام کے باندھ کر ننگے سر مجنونانہ کیفیت میں، جنون کی کیفیت میں، مجذوبانہ کیفیت میں اللہ کے گھر کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، مجنونوں کی طرح، دیوانوں کی طرح، اپنی فکر ہی نہیں ہوتی۔ یہ ذلت، افتقار اور مسکنت اور احتیاجی کی انتہا ہے۔ پھر صفا و مروہ پہاڑی میں دوڑتے ہیں، دیوانے بھی کبھی دوڑتے ہیں، کبھی رکتے ہیں،
کبھی ایک طرف دیکھتے ہیں کبھی دوسری طرف دیکھتے ہیں. تو حاجی بھی حج کے دوران بیت اللہ کے ارد گرد طواف کرتا ہے، صفا و مروہ کے درمیان دوڑتا بھی ہے اور آہستہ بھی چلتا ہے. یہ ساری کیفیات یہ مجنونوں اور دیوانوں کی ہے. گویا اس میں بھی ہم اظہار کرتے ہیں اپنی ذلت کا، اپنے فقر کا، اپنے احتیاج کا، کہ ہم فقیر ہیں اللہ کے در کے، اللہ غنی ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں. یہی حقیقت قربانی میں بھی ہے. قربانی میں بھی ہم اپنا مال خرچ کر کے جانور خریدتے ہیں، پھر اللہ کی رضا کے لیے اس پہ چھری پھیرتے ہیں. ساری عبادات کی حقیقت وہ بے نیاز رب کے بارگاہ میں ذلت اور اپنے فقر کا اظہار کرنا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس حقیقت مشترک کی وجہ سے تمام عبادات کو کچھ مشترک فضیلتیں حاصل ہیں، لیکن ہر عبادت کو خاص اسباب کی وجہ سے، خاص وجوہات کی وجہ سے کچھ خاص فضیلتیں بھی ملتی ہیں. ان فضائل کو فضائل خاصہ کہتے ہیں. آج کے جمعے میں قربانی کے خاص فضائل کا ذکر کروں گا جو صرف قربانی کو حاصل ہیں، اور وہ خاص فضیلتیں کن وجوہات اور کن اسباب کی وجہ سے قربانی کو حاصل ہیں، دیگر عبادات کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہے. یہ ہمارے آج کے جمعے کا مذاکرہ ہے. قربانی کو جو فضائل خاصہ حاصل ہیں ان کی وجوہات کل 5 ہیں. پہلی وجہ قربانی کی فضیلت کی یہ ہے کہ قربانی کی ایک خاص اپنی حقیقت ہے، ایک خاص ماہیت ہے اور ایک خاص شکل ہے جس کا نام قربانی ہے. اور وہ حقیقت، وہ ماہیت صرف قربانی میں پائی جاتی ہے. نماز، روزے، زکوٰۃ، حج میں، دیگر عبادات میں وہ حقیقت نوعیہ نہیں پائی جاتی. وہ کیا ہے؟ قربانی کی حقیقت اراقۃ الدم، خون بہانا ہے، لوجہ اللہ، اللہ تعالی کی رضا کے لیے. قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ خاص دنوں میں خاص طریقے سے جانور کا خون بہانا اللہ کی رضا کے لیے. یہ حقیقت ہے قربانی کی. نماز کی حقیقت ہے رکوع، قیام، سجدہ، قاعدہ. روزے کی حقیقت ہے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکنا. تو ہر عبادت کی ایک جداگانہ حقیقت بھی ہے، ایک جداگانہ شکل ہے. اس حقیقت اور ماہیت کی وجہ سے اس عبادت کو خاص فضیلت ملتی ہے. تو قربانی کی حقیقت خون بہانا ہے. یہ صرف قربانی میں پائی جاتی ہے، یہ نماز میں نہیں ہے، یہ روزے میں نہیں ہے، یہ زکوٰۃ میں نہیں ہے، اور یہ دیگر عبادات میں نہیں ہے. یہ صرف قربانی ہی میں خون بہانے کی یہ وجہ پائی جاتی ہے. تو اس وجہ سے قربانی کو ایک خاص قسم کی فضیلت نصیب ہوتی ہے. یہی تو وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم. فرمایا یوم النحر، بڑی عید والے دن، آدمی کا کوئی بھی عمل خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے. یہ روایت بتا رہی ہے قربانی میں خون بہایا جاتا ہے، اور یہ خون بہانا یہ صرف قربانی میں پایا جاتا ہے. اس لیے قربانی کو ایک خاص فضیلت بڑے عید والے دن مل گئی. وہ فضیلت
عید والے دن نہ تلاوت کے ذریعے سے مل سکتی ہے، نہ نماز کے ذریعے سے مل سکتی ہے، نہ صدقے کے ذریعے مل سکتی ہے، نہ ہی غریب غربا کے ساتھ تعاون کی صورت میں مل سکتی ہے، نہ ہی نوافل کی صورت میں مل سکتی ہے۔ کسی بھی نیکی کرنے سے آپ کو وہ ثواب، وہ فضیلت نہیں مل سکتی جو عید والے دن جانور کے گلے پہ چھری پھیر کر خون بہانے سے ملے گی۔ تو قربانی کی فضیلت کی پہلی وجہ اس کی حقیقتی نوعیہ ہے، اور وہ ہے خون بہانا۔ کیا ہے؟ خون بہانا۔ یہ خون بہانا اللہ کو کتنا پسند ہے، کتنا پسند ہے۔ فرمایا یہ اتنا پسند ہے وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا۔ فرمایا یہ قربانی کا جانور قیامت والے دن اپنی سینگوں سمیت آئے گا، اپنے بالوں سمیت آئے گا، اپنے کھروں سمیت آئے گا۔ فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ۔ فرمایا اس کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے وہ اللہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ خون بہانا عید والے دن اتنا اللہ کو پسند ہے۔ آج بعض لبرل ملحدین، دین بیزار طبقے سے وابستہ بے دین یہ اشکال کرتے ہیں کہ جی قربانی میں بڑا ظلم ہوتا ہے، قربانی بڑا ظلم والا عمل ہے، لاکھوں جانوروں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، جانوروں کی نسل کشی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اور مسلمانوں میں رحم نہیں ہے۔ اس لیے یہ بے رحم لوگ ہیں اور خون بہاتے ہیں اور جانوروں کو تکلیف دیتے ہیں، جانوروں کی نسل کشی کرتے ہیں۔ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ یہی پیسے کسی غریب کو دے دیے جاتے ہیں، انہی پیسوں پہ واٹر سپلائی سکیم چالو کر دی جاتی، انہی پیسوں پہ کسی غریب کے گھر میں راشن ڈال دیا جاتا، انہی پیسوں پہ کسی بیمار کو دوائی دی جاتی۔ یہ اشکال وہ لوگ کرتے ہیں اور میٹھے میں زہر ملا کے یہ ہمیں کھلاتے ہیں۔ ہمارا دیندار تب کبھی کبھار اس میٹھے گلاب جامن جس میں زہر ملا ہے اسے کھا لیتا ہے اور وہ بھی بکواس کرنے لگ جاتا ہے، اور وہ بھی کہتا ہے یہ قربانی فضول چیز ہے، قربانی پیسوں کا ضیاع ہے، مال و دولت کو ضائع کرنا ہے اور جانوروں کے اوپر ظلم کرنا ہے، جانوروں کی نسل کو ختم کرنا ہے۔ یہ اشکال لبرل طبقہ کرتا ہے، ملحد کرتا ہے، بے دین کرتا ہے، لیکن جب دیندار کرتا ہے تو پھر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اس کمکل بے وقوف کو یہ پتہ نہیں ہے ہر عبادت کی کچھ خاص فضائل ہوتے ہیں، وہ خاص فضیلت اس کی خاص شکل پہ ملتے ہیں، خاص حقیقت پہ ملتے ہیں، خاص ماہیت پہ ملتے ہیں، خاص طریقے سے اس کام کو کرنے پہ ملتے ہیں، وگرنہ وہ ثواب نہیں ملتا۔ جیسے اس روایت میں حضور نے فرمایا یوم النحر، بڑی عید والے دن ابن آدم کا کوئی بھی عمل خون بہانے سے زیادہ اللہ کو محبوب نہیں ہے۔ جو اجر، جو درجہ، جو ثواب، جو مقام، جو فضیلت، جو رتبہ، جو بلندی، جو شان اور جو انعام خون بہانے سے ملے گا وہ غریب کی غربت ختم کرنے پہ تھوڑا ملے گا، بیمار کو دوائی کرنے پہ تھوڑا ملے گا۔ ہر عبادت کا اپنا رنگ ہے، ہر عبادت کی اپنی خوشبو ہے، ہر عبادت کی اپنی فضیلت ہے، ہر عبادت کا اپنا اجر ہے، ہر عبادت کی الگ شان ہے۔ جیسے ہر کھانے کا ذائقہ الگ ہے، ایسے ہر عبادت کا ذائقہ بھی الگ ہے۔ جیسے ہر پھول کی خوشبو الگ ہے، ایسے ہر عبادت کا ثواب بھی الگ ہے۔ ایک عبادت کر کے دوسری عبادت کا ثواب تم نہیں حاصل کر سکتے۔ کوئی کہتا ہے میں روزے نہیں رکھوں گا، 5 نمازوں کے بجائے میں 6 نمازیں پڑھوں گا، جی ظہر کے 4 رکعت فرض کے بجائے میں 8 پڑھوں گا، روزے نہیں رکھوں گا۔ یہ چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ اللہ جو انعام، جو مقام،
جو فضیلت روزے سے دینا چاہتا ہے وہ نماز سے نہیں ملے گی، اور جو نماز کے ذریعے دینا چاہتا ہے وہ روزے سے نہیں ملے گی، اور جو اجر اللہ قربانی سے دینا چاہتا ہے وہ صدقہ خیرات سے نہیں ملے گی، مسجد تعمیر کرنے سے نہیں ملے گی، وہ مدرسے میں آٹے کی بوری دینے سے نہیں ملے گی، وہ غریب کے گھر میں راشن ڈالنے سے نہیں ملے گی، اور وہ کنواں کھودنے سے، واٹر سپلائی اسکیم لگانے سے، فلاحی رفاہی اداروں کے ساتھ تعاون کرنے سے نہیں ملے گی۔ ہر عبادت کا اپنا خانہ ہے، وہ اسی خانے میں فٹ، دوسرے خانے میں رکھو گے یہ ظلم ہوگا۔ جیسے ماں سے بھی ہمیں پیار ہے، باپ سے بھی پیار ہے، بہن سے بھی پیار ہے، بھائی سے بھی پیار ہے، اور بیوی سے بھی پیار ہوتا ہے، لیکن پیار میں فرق ہے۔ کوئی نادان، کوئی بے دین کہیں یہ سمجھے کہ جو محبت ماں والی ہے وہ بیوی سے کرنا شروع کر دے، اسے کفر کہا جائے گا۔ جو محبت بیوی سے کرنی ہے، اللہ نہ کرے کوئی کافر ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ اس طرح سوچے، وہ کافر ہو جائے گا۔ یہی مثال ہے ان عبادات میں بھی، ہر عبادت کی ایک خاص حقیقت ہے، خاص ماہیت ہے، خاص شکل ہے، خاص صورت ہے۔ اس خاص شکل و صورت کو پورا کرو گے آپ کو وہ ثواب ملے گا، وہ پورا نہیں کرو گے وہ ثواب نہیں ملے گا۔ ایک اور مثال ذہن میں آ گئی، آپ چاول بو گے اور انتظار کرو کہ مجھے پھل گندم کا ملے گا۔ آپ آڑو کا درخت لگاؤ، انتظار کرو امرود لگیں گے، ہوگا نہیں۔ جس چیز کا بیج بو گے پھل بھی اسی کا ملے گا۔ جس عبادت کی شکل بناؤ گے، جس عبادت کی حقیقت بناؤ گے، اسی حقیقت کے اوپر ملنے والا ثواب بھی تمہیں ملے گا۔ دوسری وجہ فضیلت زمان ہے۔ زمانے کی وجہ سے بھی بعض عبادات پر فضیلت حاصل ہو جاتی ہے، خاص زمانے کی وجہ سے، مبارک زمانے کی وجہ سے، برکت والے زمانے کی وجہ سے، فضیلت والے وقت کی وجہ سے بعض عمل کے مقابلے میں درجہ مل جاتا ہے، فضیلت مل جاتی ہے، یہ اس کی فضیلت خاص ہوتی ہے۔ جیسے ماہ رمضان المبارک کا جو وقت ہے، اس سے فضیلت زمان حاصل ہے، یہ زمانہ فضیلت والا ہے۔ تو جو اجر رمضان کے فرض روزوں کا ہے، وہ پورا سال کوئی آدمی نفلی روزے رکھے اسے یہ اجر نہیں ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ رمضان کے روزوں کو فضیلت زمان حاصل ہے، خاص زمانے کی فضیلت حاصل ہے، اور وہ فضیلت صرف رمضان میں ہے، وہ دیگر مہینوں میں نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے مسلمانوں، عشرہ ذی الحج، اسے بھی فضیلت زمان حاصل ہے۔ عشرہ ذی الحج کے دنوں میں سے ہر دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور رات کی عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تو عشرہ ذی الحج کو بھی فضیلت زمان کی وجہ سے خاص فضیلت مل گئی ہے۔ یہی فضیلت زمان قربانی کو بھی حاصل ہے، قربانی کو بھی حاصل ہے۔ کیسے حاصل ہے؟ قربانی صرف 3 دن ہوتی ہے، 10 ذی الحج بڑی عید والے دن، اس دن نہ کر سکے 11 ذی الحج، اس دن نہ کر سکے 12 ذی الحج، یہ 3 دن خاص فضیلت والے ہیں۔ یہ فضیلت والا زمانہ ہے، فضیلت والے اوقات ہیں، ان 3 دنوں میں قربانی کی جاتی ہے، یہ زمانہ فضیلت والا ہے، اس لیے قربانی کو بھی فضیلت مل گئی ہے۔ ایک آدمی اگر رمضان کے مہینے میں ہر دن کو 1 لاکھ جانور ذبح کرے، اور دوسری طرف سے ایک مسلمان عید والے دن 1 دمبا، 1 بکری، 1 گائے، 1 بھینس ذبح کرے، یہ اس لاکھوں بھینسیں ذبح کرنے سے اس کا اجر زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اسے فضیلت زمان حاصل ہے۔ قربانی کے لیے جو زمانہ ہے
وہ عید کے 3 دن ہیں، یہ بڑے فضیلت والے دن ہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ ابن آدم بڑی عید والے دن کوئی بھی عمل ایسا نہیں کرتا جو خون بہانے سے زیادہ اللہ کو پسند ہو۔ کیوں؟ بڑی عید والے دن کو 11 ذی الحج کو بھی 12 کو بھی فضیلت زمان حاصل ہے۔ اس فضیلت زمان کی وجہ سے، اس فضیلت زمان کی وجہ سے قربانی کو فضیلت حاصل ہو گئی۔ قربانی کو کیا حاصل ہو گئی؟ فضیلت حاصل ہو گئی۔ قربانی صرف 3 دنوں میں ہوگی۔ پورا سال اللہ نے بنایا، لیکن اس کے لیے خاص زمانہ رکھا، اور خاص زمانے میں اللہ نے خاص برکتیں رکھی ہیں۔ اسی لیے قربانی صرف ان 3 دنوں میں ہو سکتی ہے، باقی پورا سال نہیں ہو سکتی۔ یہ قربانی کی فضیلت کی دوسری وجہ ہے۔ قربانی کی فضیلت کی تیسری وجہ فضیلت مکان بھی ہے۔ بعض عبادات کو مکان کی فضیلت کی وجہ سے بھی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں، جیسے نماز ہے، آپ ایک نماز گھر میں پڑھتے ہیں، ایک نماز کا ثواب ملے گا۔ وہی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں تو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ وہی نماز مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں، 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ وہی نماز آپ بیت اللہ میں حرم شریف میں پڑھتے ہیں، 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ سوال ہو سکتا ہے، دماغ سے سوچئے، ہم نے ظہر کی نماز گھر میں بھی 4 رکعت پڑھی، وہی سبق پڑھا، وہی رکوع کیا، وہی سجدے کیے، وہی سارا کچھ کیا، اور وہی مسجد میں بھی کیا، اور وہی مسجد نبوی میں بھی کیا، اور وہی ہم نے مسجد حرام میں بھی کیا، لیکن جگہ کے بدلنے سے ثواب میں اضافہ کیوں ہوا؟ جواب یہ ہے کہ بعض مکانوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے، اس مکان کی فضیلت کی وجہ سے بعض عبادات کو بھی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ بعض عبادات کو فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ قربانی کو بھی فضیلت حاصل ہے، فضیلت مکان کی وجہ سے، فضیلت مکان کی وجہ سے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب کیسے؟ ہم تو قربانی اپنی کھیت میں کرتے ہیں، ہم شیرگڑھ میں کریں گے، بٹکل میں کریں گے، ہم جو ہے گلی بدرال میں کریں گے، اگی میں کریں گے، پاکستان میں کریں گے، مختلف علاقوں میں کریں گے۔ یہ تو عام علاقے ہیں، یہ فضیلت والی جگہ نہیں ہے، فضیلت والے مکان نہیں ہے، تو پھر قربانی کو مکان کی فضیلت کی وجہ سے درجہ کیسے مل گیا؟ اللہ کے نبی نے اس سوال کا جواب اپنی ایک حدیث میں بڑے احسن انداز سے سمجھایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب حاجی حج کے لیے جاتا ہے، تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک، یہ صدا بلند کرتا ہے، فرمایا اس کی اس صدا کو ہر شجر، ہر حجر، ہر مدر، ہر درخت، ہر پتھر اور ہر ڈھیلا اسے سنتا ہے، دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی، شمال میں بھی جنوب میں بھی، مشرق میں بھی مغرب میں بھی، اور ہر درخت، ہر پتھر، ہر ٹیلا، ہر پہاڑ اس تلبیہ کے الفاظ کو سننے کے بعد وہ بھی ان الفاظ کو پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ یہ صدا یوں پوری دنیا میں ہر درخت، ہر پتھر، ہر پہاڑ پڑتا ہے، گویا حج کے دنوں میں پوری زمین کو اللہ بیت اللہ شریف کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ گویا حج کے دنوں میں عید کے دن، عید کے بعد والا دن، اس کے بعد والا دن، ان دنوں میں آپ کا شیرگڑھ شیرگڑھ نہیں رہا، آپ کا پاکستان پاکستان نہیں رہا، آپ کا جنوبی ایشیا جنوبی ایشیا نہیں رہا، زمین کا ہر چپا حرم شریف کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے۔ یہ حرم پاک کے حکم میں ہو جاتا ہے، اور حرم پاک فضیلت والا مکان ہے، اس میں نیکی کا عمل بڑھ گیا، جو اجر حاجی کو وہاں پہ قربانی کا ملے گا وہی ثواب مجھے اور آپ کو شیرگڑھ میں قربانی کرنے پہ بھی مل گیا گا۔ یہ ہے فضیلت مکان۔ تو 3 وجوہات میں نے بتائی، قربانی کی فضائل خاصہ کی 3 وجوہات۔ پہلی وجہ
फजीलती हकीकती नोइया, कुर्बानी की खास हकीकत है, माहियत है जो दीगर इबादात की नहीं है, इसलिए ऐसी फजीलत हासिल है। दूसरी वजह फजीलत ज़मान, कुर्बानी का ज़माना बड़ा फजीलत वाला है, जो दीगर ज़मानों पर फोकियत रखता है, वो बड़ी ईद वाला दिन है, इसलिए कुर्बानी की फजीलत बाकी अमाल से बढ़ गई। नंबर 3, कुर्बानी को फजीलत मकान हासिल है कि कुर्बानी ईद वाले दिन की जाती है, और ईद वाले दिन हाजी वहां पे तलबिया पढ़ते हैं, उस तलबिया की सदा पहाड़, दरख्त और पत्थर ये सारे सुनते हैं, वो भी पढ़ते हैं, और उनके पढ़ने को दूसरे पत्थर पहाड़ भी सुनते हैं, और वो पढ़ते हैं, फिर उससे आगे पहाड़ पत्थर सुनते हैं, यूं ये सदा पूरी दुनिया में फैल जाती है। इस तरह गोया पूरी जमीन हरम पाक के हुक्म में आ गई, हरम बन गई, इसलिए फजीलत मकान की वजह से कुर्बानी को फजीलत हासिल हो गई। चौथी वजह, हर इबादत की फजीलत की एक वजह फजीलत गायत भी होती है। गायत गरज को कहते हैं। हर इबादत की एक गरज है, एक गरज दुनियावी है और एक गरज उखरवी है। अल्लाह ने जितनी इबादतें मुकर्रर की हैं, हर इबादत की गरज व गायत वो अलग अलग है। दुनियावी गरज भी है और कुछ गरज आखिरत की है। दुनियावी गरज हर इबादत की अलग। रोजा हम रखते हैं, खाने से रुकते हैं, पीने से रुकते हैं, इसकी गरज व गायत, दुनियावी गरज व गायत क्या है कि हमारी कुव्वत बहमिया, शहवानी कुव्वत, नफसानी कुव्वत टूट जाए। हमारी शहवानी नफसानी कुव्वत ये टूट जाए, ये दुनियावी गरज है। इसी तरीके से कुर्बानी की गरज व गायत, दुनियावी मकसद वो क्या है, अल्लाह क्या चाहते हैं कुर्बानी से। दुनियावी गरज अल्लाह की यह है कि बंदे मेरे रजा के लिए मेरे नाम पर जब छुरी फेरते हैं तो अल्लाह चाहता है कि ये गोश्त इनको पहुंच जाए, ये गोश्त खा लें, ये गोश्त से लज्जत उठा लें। ये दुनियावी गर्ज गायत है। और उखरवी गर्ज गायत कुर्बानी की अल्लाह की निगाह में क्या है, मेरे नबी ने फरमाया कुर्बानी की उखरवी फायदा यह है, फरमाया ये पुलिस रात पर तुम्हारे लिए सवारियां होंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुर्बानियों को खूब मोटा ताजा फरमा कर लिया करो, फरमाया इसलिए ये पुलिस रात पर तुम्हारे लिए सवारियां होंगी। तो कुर्बानी की एक गायत दुनियावी है और एक गायत गरज उखरवी है, और ये गर्ज गायत ये सिर्फ कुर्बानी में पाई जाती है, बाकियों में नहीं पाई जाती। इसलिए कुर्बानी को एक खास फजीलत हासिल है। कुर्बानी की 5वीं फजीलत की वजह उसे कहते हैं फजीलत बानी। बानी बुनियाद रखने वाले को कहते हैं। बाज इबादात को फजीलत अल्लाह ने इसलिए अता की है कि उसकी बुनियाद रखने वाले बाज अल्लाह के ऐसे बंदे थे जिन्होंने कोई काम किया और अल्लाह को उनकी वो अदा, उनकी वो नकल ऐसी पसंद आ गई, अल्लाह ने उसे इबादत बना दिया। उसे क्या बना दिया? तो बानी की फजीलत की वजह से किसी अमल की बुनियाद रखने वाला फजीलत वाला था, बुजुर्गी वाला था, उसने जिस काम का इजरा किया, जिस इबादत का आगाज शुरू किया, उस बुजुर्ग शख्सियत की बुजुर्गी की वजह से वो अमल, वो फेल भी फजीलत वाला बन गया। मैं मिसाल से समझाता हूं। हज में हाजी लोग सफा और मरवा के दरमियान साई करते हैं, सफा से मरवा की तरफ जाते हैं। ये हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की यादगार है। 2 पहाड़ियों के दरमियान दौड़ना ये कोई बजाते खुद कोई फजीलत वाला अमल नहीं है। अगर हम यहां पे अपने पहाड़ों पे दौड़े कोई सवाब नहीं है, लेकिन हाजी सफा और मरवा के दरमियान जब दौड़ लगाता है, साई करता है, अल्लाह को यह अमल बड़ा पसंद है। वजह क्या है? इस अमल को की बुनियाद रखने वाली शख्सियत, वो बुजुर्ग तरीन शख्सियत हजरत अम्मा हाजरा की थी। तोशा खत्म हो गया, खजूरें खत्म हो गई, तो अब बच्चा भूख से बिलबिला रहा है। बच्चे के लिए अम्मा हाजरा
ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر جاتی ہے، دیکھتی ہے کوئی قافلہ آ جائے جن سے میں پانی مانگوں، پھر کوئی نظر نہیں آتا، پھر دوڑ لگاتی ہے، مروہ سے صفا پہ جاتی ہے، صفا سے مروہ پہ جاتی ہے، 7 چکر لگاتی ہے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی، اللہ نے اس عمل کو ثواب بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ اسی طریقے سے قربانی کی فضیلت کی 5ویں وجہ فضیلت بانی ہے۔ اس قربانی کی ابتدا کرنے والا، اس کا آغاز کرنے والا اور اس قربانی کے طریقے کو جاری کرنے والی شخصیت ابراہیم خلیل اللہ کی ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، میرے صحابہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ تو قربانی طریقہ ہے ابراہیم کا، قربانی کی بنیاد، اس کی افتتاح، اس کی شروعات ابراہیم نے کی ہے، اور ابراہیم کی وہ ادا، وہ نقل، وہ کام اللہ کو اتنا پسند آ گیا، اللہ نے یہ عمل ہمارے لیے بھی ثواب کا بنا دیا۔ تو قربانی کی فضیلت کی 5 وجوہات میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی۔